ایک بات پہلے بھی میں نے عرض کی ہے اور آج بھی عرض کرتا ہوں، کیونکہ گمراہی بہت جلدی سے پھیلتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ لوگ غلط بات کی طرف زیادہ متوجہ کیوں ہوتے ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو خاص کر سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت عام نظر آتی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی خوشخبری دے گا، پہلے اوپر تاریخ لکھتے ہیں، فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہے، اور جو شخص رمضان المبارک کی خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہے۔ من گڑت بات کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں۔ افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ حدیث کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ پہلے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، احادیث سے کتابیں بری پڑی ہیں، وہ کوئی بھی اتنا شیئر نہیں کرتا، اتنا نہیں پھیلاتا جتنی ایک من گڑت بات کو پھیلانے پہ لگے۔ اور مجھے اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے جنتی بن جائیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، تراویح پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، یا اور رمضان المبارک میں نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ کتابیں بری پڑی ہیں احادیث مبارکہ کی، لیکن یہ کوئی بھی اتنا کہلاتا نہیں ہے، شیئر نہیں کرتا جتنا اس بات کو پھیلایا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حدیث ہوتی تو ہماری سر آنکھوں پر، لیکن من گڑت بات ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح خوشخبری دینے سے تھوڑا ہی کوئی جنت میں جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے طریقے سے روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے تو پھر ہی ہمارے لیے جنت ہوگی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو رمضان سے 10 دن پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو ایسی بات جب آپ بھی دیکھیں کسی جگہ پر تو اس کی تردید کریں۔ من گڑت بات ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔